السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سیرت کی مشہور و معروف کتاب الرحیق المختوم کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جان رہے ہیں۔ باب صوم سے کئی سوالات اور ان کے جوابات، خصوصاً غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جان چکے۔ آئیے باقی کے بچے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات جانتے ہیں۔ اس سلسلے کا اگلا سوال ہے کہ غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ کب واقع ہوا؟ جواب ہے، غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ محرم سن 7 ہجری میں واقع ہوا۔ اگلا سوال ہے، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ اگلا سوال ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا کس کے حوالے کیا؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ اگلا سوال ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا زہر آلود گوشت کس نے کھلایا؟ جواب ہے، ایک یہودی عورت سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے یہ حرکت کی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کب پیش آیا؟ جواب ہے، غزوہ ذات الرقاع جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے، معرکہ موتا کب پیش آیا؟ جواب ہے، معرکہ موتا جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری مطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے کہ معرکہ موتا کا سبب کیا تھا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قیصر روم کے گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے معرکہ موتا پیش آیا۔ اگلا سوال ہے، معرکہ موتا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے افراد پر مشتمل لشکر بھیجا؟ جواب ہے، معرکہ موتا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 افراد پر مشتمل لشکر بھیجا۔ اگلا سوال ہے، معرکہ موتا کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے، معرکہ موتا کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے، معرکہ موتا میں قیصر روم کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، قیصر روم کے لشکر کی تعداد پوری 2 لاکھ تھی۔ اگلا سوال ہے، معرکہ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کتنی تلواریں ٹوٹی تھی؟ جواب ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ معرکہ موتا میں میرے ہاتھ میں 9 تلوار ٹوٹ گئیں۔ اگلا سوال ہے کہ معرکہ موتا میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی تعداد کتنی جہنم رسید ہوئی؟ جواب ہے، معرکہ موتا کی جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور کافروں کی بہت بڑی تعداد جہنم رسید ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ فتح مکہ کب پیش آیا؟ جواب ہے، غزوہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے، فتح مکہ میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اگلا سوال ہے، بیت اللہ میں فتح سے پہلے کتنے بت تھے؟ جواب ہے، فتح مکہ سے پہلے بیت اللہ میں 360 بت تھے۔ اگلا سوال ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ جواب ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی برتاؤ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اگلا سوال ہے، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی اور ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں پڑھی۔ اگلا سوال ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کا خون رائیگاں قرار دیا؟ جواب ہے کہ 9 لوگوں کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائیگاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے پائے جائیں تو بھی انہیں قتل کر دیا جائے، جن میں سے 4 قتل کیے گئے اور 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی کس کے ہاتھ میں سونپی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں سونپی۔
اگلا سوال ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے کہ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا۔ اگلا سوال ہے کہ عزا کے بت کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ جواب ہے کہ عزا کے بت کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معیت میں 30 سواروں کو بھیجا۔ اگلا سوال ہے کہ سوا نامی بت کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو روانہ کیا؟ جواب ہے سوا بت کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اگلا سوال ہے کہ منات نامی بت کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ جواب ہے کہ منات بت کو ڈھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر روانہ کیا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ حنین کب پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ حنین سنیچر 6 شوال سن 8 ہجری کو پیش آیا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے غزوہ حنین میں 12,000 کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھی۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ حنین میں مال غنیمت کے طور پر کیا ملا؟ جواب ہے غزوہ حنین میں غنیمت کے طور پر 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زیادہ بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار تقریباً 6 کوئنٹل یعنی 600 کلو تھی۔ اگلا سوال ہے غزوہ طائف کب پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ طائف ماہ شوال سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے کہ غزوہ تبوک کب پیش آیا؟ جواب ہے غزوہ تبوک رجب سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے غزوہ تبوک میں 30,000 جنگجو شاہ سوار تھے۔ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے کافروں کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اگلا سوال ہے تبوک میں کون سے 3 صحابی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے؟ جواب ہے وہ 3 صحابی کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم تھے۔ اگلا سوال ہے سن 9 ہجری میں کون سے بعض اہم واقعات پیش آئے؟ جواب ہے سب سے پہلا واقعہ عویمر عجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ دوسرا غامدیہ عورت جس نے بدکاری کا اقرار کیا اس کو رجم کیا گیا۔ تیسرا اصحمہ نجاشی شاہ حبشہ کی وفات ہوئی۔ چوتھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ پانچواں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کب ادا کیا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ادا کیا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصواء تھا۔